علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ پر بات چل رہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ کرام میں یہ مشہور ہو گیا کہ قریش مکہ نے ان کو شہید کر دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر قریشیوں سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے اندر بھیجا تھا۔ بات چیت کے دوران حضرت عثمان کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں یہ معروف ہو گیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، جس پر صحابہ کرام کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زبردست صدمہ ہوا، غم ہوا، اور اس غم میں، اس صدمے میں، اس افسوس میں پھر وہاں پر بیعت ہوئی۔ جو کیکر کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت فرمائی، جس کو بیعت علی الموت کہتے ہیں، بیعت علی الجہاد، بیعت علی الموت، موت کے اوپر بیعت، یعنی کہ اس بات کے اوپر بیعت کرنا کہ اب ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، اب میں عثمان کا بدلہ ضرور لوں گا اور اس کے بغیر ہم لوگ بالکل خاموش ہو کر کے نہیں بیٹھیں گے، اس سے کم پر ہم راضی نہیں ہیں۔ یا تو ہم عثمان کا بدلہ لے لیں یا ہماری جانیں چلی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم اس کے بغیر واپس گھر چلے جائیں۔ اب تو جنگ ہوگی، جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن جب یہ حالات سنے تو پھر اب جنگ ہوگی، اس پر جو ہے تیار ہو گئے اور اس پر بیعت لی گئی، جو کیکر کے درخت کے نیچے لی گئی، جس کے اوپر پھر یہ سورہ فتح کی آیتیں بھی نازل ہوئیں۔ لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے جن لوگوں نے کیکر کے درخت کے نیچے جو ہے بیعت فرمائی۔ اچھا جی، سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ، اپنے دست مبارک اپنا آگے فرمائیں۔ ہاتھ کو فارسی میں دست کہتے ہیں نا، دست مبارک، آپ اپنا دست مبارک آگے فرمائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس لیے بیعت کرنا چاہتے ہو، کس بات پر بیعت کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس بات پر بیعت کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تیرے دل میں کیا ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا دین کے دشمنوں سے، یا تو آپ کا دین پھیل کر رہے گا جب تک جہاد کروں گا، یا میری جان چلی جائے گی، تب تک میری تلوار میان میں نہیں جائے گی، میں اس بات پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو بیعت فرمایا۔ صحابہ کرام نے جو وہاں پر موجود تھے، سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول سے 3 مرتبہ بیعت فرمائی۔ پہلے بیعت جب بیعت شروع ہوئی تھی اس میں، پھر درمیان میں اور پھر آخر میں، 3 مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور جب سارے صحابہ بیعت ہو گئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بیعت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کا دایاں ہاتھ ہوتا تھا اور صحابہ کرام کے دائیں ہاتھ ہوتے تھے، اور صحابہ کے دائیں ہاتھ اللہ کے رسول کے دائیں ہاتھ پر رکھ کر جو ہے وہ بیعت ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خود اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنا دایاں ہاتھ لیا، فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اور پھر اپنا بایاں ہاتھ لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی کہ عثمان تو یہاں ہے نہیں، لیکن عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ، اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تصور فرما کر اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر ان کی جانب سے بیعت فرمائی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب ان کو بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے اس بات کا اظہار، یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ اگر میں وہاں پر موجود ہوتا اور میں اپنے دائیں ہاتھ سے بیعت کرتا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میرے دائیں ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو، میرے ہاتھ کو تصور کر کے اس سے بیعت فرمائی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بڑا نرالا اعزاز ہے اور یہ ان کی خصوصیت ہے۔ دیکھیں، ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، یہ حضرت عثمان کی خصوصیت ہے۔ 2 خصوصیات ہیں ان کی، حضرت عثمان کی، اور ان دونوں خصوصیات میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک ان کے نکاح میں آئیں۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، دنیا میں کسی بھی شخص کو
کیونکہ اور قیامت تک ہوگی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول سے پہلے جتنے انبیاء آئے، کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں ایک ایک کر کے نہیں گئیں، صرف عثمان ہیں جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک ایک کر کے آئی، ایک کے بعد دیگر ہے۔ اور اب قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں، تو لہٰذا اس فضیلت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اور دوسرا، کسی صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بایاں ہاتھ ایسا جیسے گویا اس کا دایاں ہاتھ، یہ فضیلت بھی انہی کے ساتھ خاص ہے۔ باقی پورے صحابہ کرام کے مجمع میں کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ بعد میں صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو خبر تھی وہ غلط تھی، وہ صحیح سلامت ہے، مکہ کے اندر ہے، کیونکہ واپس آ گئے تھے بعد میں۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کر دی اور اب یہ لڑے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو ان کا جو حوصلہ وہ ٹوٹ گیا۔ ایک طریقے سے جو ان کی ہمت بندی ہوئی تھی نا، وہ کافی حد تک کم ہو گئی۔ بدر دیکھ چکے تھے، احد دیکھ چکے تھے، خندق بھی دیکھ چکے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان سے لڑنا، ان سے الجھنا آسان نہیں ہے، تو لہٰذا ان لوگوں نے پھر خاموشی اختیار کی اور کچھ ان کے اندر نرمی آئی۔ اب انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، بدیل ابن ورقہ، یہ قبیلہ خزاعہ اس کے سردار تھے، اور قبیلہ خزاعہ یہ وہ قبیلہ ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بعد میں ان لوگوں کو، اس پورے قبیلے کو اسلام کی دولت ملی ہے، لیکن اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی یہ مسلمانوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی جتنی وہ ہوتی تھی خبریں اور سیکرٹس اور جتنے بھی جو معاملات ہوتے تھے مسلمانوں کے خلاف جو یہ لوگ کرتے تھے، خزاعی قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بار بار آگاہ کر دیا کرتا تھا، اطلاع دے دیا کرتے تھے یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیفانہ تعلق تھا، مسلمانوں سے ہمدردی تھی، اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے بہت بہترین کردار ادا کیا۔ تو بدیل جو ہے یہ ان کو تیار کیا، اور یہ خزاعی قبیلے کے سردار تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے حدیبیہ پہنچے۔ حدیبیہ پہنچنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ بے فکر، انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ذرا سا ہوشیار رہیں، کیونکہ قریش کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے حدیبیہ کے آس پاس کے جتنے مقامات ہیں جہاں پر پانی وغیرہ ہو سکتا ہے، ان سارے مقامات پر لشکر جرار، عظیم لشکر بٹھا دیے، قبضہ کر لیا ہے۔ اور خندق کے تجربے کی وجہ سے، یہ کتاب میں الفاظ نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، خندق کے تجربے کی وجہ سے، یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب میں نہیں ہے، ان لوگوں نے دودھ والی اونٹنیاں ساتھ لی ہیں، اور یہ اس تیاری کے ساتھ آئے ہیں کہ لمبی جنگ کریں گے، یعنی کہ دودھ والی اونٹنیوں کا مطلب ہے ان کو جب بھی بھوک پیاس لگے گی یہ اونٹ کا دودھ پی کر کے لڑتے رہیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ لشکر بھی بہت زبردست ہے، پانیوں پر بھی قبضہ ہے، اور دودھ والی اونٹنیاں ان کے پاس ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قریش لمبی تیاری کر کے آئے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ذرا بات مان لیں، مکے کے اندر داخل ہو کر عمرے کا ارادہ چھوڑ دیں، واپس چلے جائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم بے فکر رہو، میں جو ہے جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا، ہم لوگوں کا ارادہ لڑائی کا، جنگ کا نہیں ہے، ہم لوگ تو صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ میں تم سے کچھ شرائط پر صلح کر لیتا ہوں، اور ان شرائط کے اندر ایک بات یہ ہوگی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو، میرے صحابہ کو چھوڑ دو، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، میں تم سے نہیں لڑوں گا، تم مجھ سے مت لڑنا، اور ایک وقت تک ہم لوگ جو ہے وہ ایک طریقے سے امن قائم ہو جائے گا، امن اس میں رہیں گے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، باقی عرب کے ساتھ مجھے چھوڑ دو، میں جو اپنا دین لے کر کے آیا ہوں وہ دین میں باقی عرب تک پہنچاتا رہوں گا۔ اب اس میں 2 کام ہوں گے، یا تو میرا دین غالب آ جائے گا، جو دین میں لوگوں تک لے کر کے جاؤں گا لوگ اس دین کو قبول کر لیں گے، اگر لوگوں نے میرا دین قبول کر لیا تو اس میں میری بھی عزت ہے اور قریش کی بھی عزت ہے، اس لیے کہ میں انہی کا بھتیجا ہوں، انہی کے بھائی کا بیٹا ہوں، تو اگر لوگوں نے مجھے نبی تسلیم کر لیا اور میرے لائے ہوئے دین پر چلنے لگے تو اس میں قریش کی بھی عزت ہے کہ بھائی میں ان کے خاندان کا ہوں تو ان کا نام روشن ہوگا۔ لیکن اگر دوسرے لوگ مجھ پر غالب آ گئے، انہوں نے مجھے معاذ اللہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا، میرے صحابہ کو قتل کر دیا، تو بغیر لڑے قریشیوں کو ان کے من کی مراد مل جائے گی، وہ لوگ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا دوسرے لوگوں سے اگر یہ معاملہ ہو گیا تو تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، لہٰذا تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عرب پر غالب کرے گا اور میرا لایا ہوا دین ہر گھر میں داخل ہوگا، پھیلے گا۔ یہ بات سن کر بدیل جو ہے واپس گئے اور قریشی لوگوں سے کہا کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی ہے اور جو بات میری ہوئی ہے میں تمہیں بتا دوں۔ قریش میں کچھ جلد باز لوگ تھے، کچھ یعنی کہ گرم خون ہوتا ہے نا جن کا، انہوں نے کہا ہم تو تیرے سے بات بھی نہیں کریں گے، تو ہمیں پتہ ہے کیا بات کر کے آیا ہوگا اور یہ اور وہ۔ لیکن جو بڑے عمر کے لوگ تھے، سنجیدہ لوگ تھے، یہ تھوڑے بہت نرم لوگ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بتاؤ بدیل کیا بات ہے۔
تو بدیل کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ وہ لوگ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، وہ صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، انہیں عمرہ کرنے دو، وہ اپنا عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ساری بات، وہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم بھی سمجھ گئے اس بات کو، لیکن مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم انہیں کسی بھی صورت میں مکے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ جب یہ گرما گرمی ہو رہی تھی اور یہ بات چیت چل رہی تھی تو ایک شخص ہے وہ کھڑے ہو گئے، ان کا نام ہے عروہ ابن مسعود۔ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہلے تو کئی واسطے دیے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہو نہیں سمجھتے، کیا میں تمہاری قوم کے بڑوں کے لیے جو ہے وہ باپ کے برابر نہیں ہوں، اور یہاں اس قوم کے چھوٹے میرے لیے میرے بچوں کی طرح نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے باپ کے برابر ہیں اور ہم آپ کے بچوں کی طرح ہیں۔ اس نے کہا کیا تمہیں میرے اوپر کوئی شک اور تردد ہے، کیا تمہیں میری نیت کے بارے میں، میرے کیریکٹر کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی نیت، آپ کا کیریکٹر ہمارے سامنے واضح ہے، آپ کا کردار ہمارے سامنے واضح ہے، آپ بتائیں کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تم مجھے کچھ سمجھتے ہو تو مجھے اجازت دو، میں جا کر کے محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عروہ ابن مسعود ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے یہ جو ہے چچا تھے۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدیل سے کہا تھا وہ ساری باتیں ان سے بھی کہہ دی۔ انہوں نے سننے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا کہ دیکھو محمد، بات دراصل یہ ہے، یہ جن لوگوں پر، یعنی کہ میں کتاب میں یہ الفاظ نہیں ہے، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کیریکٹر، ایک لہجہ، لب و لہجہ یہ ہوا ہوگا شاید عروہ کا، جو مجھے پڑھ کر سمجھ میں آیا، میں وہ کہتا ہوں۔ انہوں نے بڑے شیخی والے انداز میں کہا محمد، یہ جو لوگ تمہارے آس پاس کھڑے ہوئے نا، صحابہ کرام کو کہا، یہ جو لوگ تمہارے آس پاس کھڑے ہوئے تم ان پر پھول رہے ہو، یہ الفاظ ہے، مطلب یہ الفاظ نہیں ہے، میں ایک طریقے سے کہہ رہا ہوں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی، وہ اپنی سمجھ سے نکالنی پڑتی ہیں۔ یہ جن لوگوں پر تم بول رہے ہو نا، جن لوگوں پر تم پھول رہے ہو، یہ جو صحابہ کرام، یعنی کہ ابو بکر صدیق، عمر، ان لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ ایک خاندان کے، ایک قبیلے کے، ایک خون کے، ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی یہاں کا ہے، کوئی دور کا ہے۔ اور جب تمہارے اوپر کوئی حالات آئیں گے نا، اور کوئی بہت تگڑی جنگ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی، تو یہ سارے کے سارے لوگ تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، تم اکیلے رہ جاؤ گے، لہٰذا ان کے بلبوتے پر کوئی بات مت کرو۔ یہ ایک طریقے کا ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ الفاظ یہی ملتے ہیں کہ محمد جن لوگوں کے اوپر تم بات کر رہے ہو، یہ لوگ جو ہے کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، اور یہ ایک باپ کی اولاد نہیں، اور یہ خاندان کے لوگ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی بڑے برے حالات آتے ہیں تو ایک خاندان کے لوگ ہی ایک جگہ مل کر کے رہتے ہیں، باقی کوئی الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ زبان کا ہوتا ہے، الگ الگ علاقے کا ہوتا ہے، تو وہ ایک ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے، اس کا یہ مطلب تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے عروہ ابن مسعود کو گالی دے کر کے کہا پیچھے ہو جا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت عجیب سا لفظ کہا انہوں نے، اور یہ کہا کہ تو یہ کہتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، تجھے کیا پتہ ہمارے بارے میں کہ ہم کیا ہیں اور کیسے ہیں؟ تو ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے خود پہن رکھا تھا، وہ لوہے کا ایک ہیلمٹ ہوتا ہے جو جنگ وغیرہ میں پہنا جاتا ہے، وہ پہن رکھا تھا۔ اس ہیلمٹ کے پہننے کی وجہ سے یہ پہچان نہیں پایا، لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے اس کے پہننے کی وجہ سے یہ ابو بکر صدیق کو پہچان نہیں پایا عروہ۔ تو اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا کون ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ابو بکر ہے۔ تو اس نے عروہ نے کہا کہ خدا کی قسم ان کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس احسان کا خیال کر کے میں ان کو جواب نہیں دیتا، ورنہ ان کی اس بات کا میں ضرور جواب دیتا جنہوں نے مجھے گالی دی ہے۔ اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ عروہ جو ہے بات چیت کرنے کے دوران بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں بار بار ہاتھ پھیرتا تھا، جیسے تھوڑیوں میں کسی کے ہاتھ دیتے، جیسے داڑھی میں کسی کے ہاتھ دیتے بار بار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے، کمر کے پیچھے عروہ کے بھتیجے مغیرہ ابن شعبہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھا، اس کا ایک جو دستہ ہوتا ہے تلوار کا، وہ دستہ مارا اور کہنے لگے خبردار تو مشرک ہے، اور اپنا یہ ناپاک ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بار بار مت لگا، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھی وہی لوہے کی ٹوپی جو ہے وہ پہن رکھی تھی، تو یہ پہچانا نہیں مغیرہ ابن شعبہ کو۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھتیجا مغیرہ ہے۔ اس پر اس نے جو ہے حضرت مغیرہ کو بہت برا بھلا کہا اور بہت اس نے کھری کھوٹی سنائی۔ بہرحال یہ کچھ منظر اس نے دیکھے، اور یہ وہ مناظر دیکھ کر کے قریش کے پاس واپس گیا اور وہ ساری باتیں قریش کو بتائیں۔ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے عجم کے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا، محمد کی شان ان بادشاہوں سے بہت زیادہ بڑی ہے، ان کے اوپر اگر کوئی حالات آ گئے تو ان کے جو صحابی، ان کے جو ساتھ ہیں، وہ ہر طرح سے لڑنے مرنے کو مٹنے کو تیار ہی چھوڑیں گے نہیں۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور اب قریشیوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ مناظر کیا دیکھے تھے اس نے؟ مناظر یہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو آپ کے چہرے سے جو پانی، جیسے ہم وضو کرتے ہیں نا، ہم لوگ ہمارے چہرے سے پانی ٹپکتا ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے اور چہرہ مبارک دھوتے تھے تو وہ صحابہ کرام دوڑ کر اس پانی کو لپکتے تھے، اور وہ پانی جو ہے زمین پر ایک بوند بھی اس پانی کی زمین پہ نہیں گر پاتی تھی۔ صحابہ کرام وہ پانی لے کر تبرکن اپنے ہاتھ پیروں پر، چہروں پر ملتے تھے۔
دوسرا منظر اس نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تھوکتے ہیں تو وہ تھوک یا وہ بلغم زمین پر نہیں گر پاتا، صحابہ کرام دوڑ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں پر اپنے چہروں پر تبرکن لگاتے ہیں۔ یہ مناظر دیکھ کر کے اس نے کہا کہ یہ شان میں نے عجم کے کسی بادشاہ کی بھی، بڑے سے بڑے میں درباروں میں گیا ہوں، بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن یہ شان جو محمد کی ہے وہ بادشاہوں کی بھی میں نے نہیں دیکھی۔ خدا کی قسم ان کو چھوڑ دو، یہ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے اور کچھ مت کرنا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ساری بات صحیح ہے، لیکن ہم ان کو مکے میں تو ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے، مکے میں نہیں آ سکتے یہ۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، بدیل بھی ناکام واپس لوٹے، عروہ بھی واپس لوٹا، تو ایک شخص ہے حلیز بن علقمہ، یہ حبشی تھے۔ عرب کے اندر، مکے کے اندر نا حبشی لوگ بھی تھے جو حبشہ سے آئے ہوئے تھے، کالے کلوٹے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی رہتے تھے۔ یہ اجمی تھے لیکن عرب کے اندر رہتے تھے اور ان کا کچھ معاہدہ وغیرہ رہتا تھا، تو یہ تھے۔ تو حلیز بن علقمہ حبشیوں کا سردار تھا، اس نے کہا اس مرتبہ میں جاتا ہوں اور میں جا کر کے بات کرتا ہوں۔ تو حلیز گیا اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیز کو آتے ہوئے دیکھا، حبشیوں کے سردار کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا حبشی، یہ قربانی کے جانوروں کو بڑے احترام اور بڑی عظمت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کے آگے قربانی کے جانور کھڑے کر دو جو صحابہ کرام لے کر کے آئے تھے اپنے ساتھ۔ تو جیسے ہی وہ آ رہا تھا تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کیا اور جانوروں کو آگے کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی حلیس نے ان جانوروں کو دیکھا تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ تو بڑے اچھے ارادے سے آئے ہیں، یہ تو بڑی اچھی اس سے آئے ہیں اور ان کو تو بالکل کہیں نہیں روک سکتے، ان سے تو کوئی بات بھی نہیں، بغیر بات کیے وہ واپس لوٹ گیا۔ اور واپس جا کر کے ان سے مشرکین مکہ سے قریش سے کہا کہ خدا کی قسم وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ان کو عمرہ کرنے دو اور ایسے ہی واپس جانے دو، اور وہ لڑیں گے نہیں تم سے، اور وہ بڑے اچھے ارادے سے آئے ہیں، قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر کے کہا۔ تو قریشیوں نے پھر، کیونکہ وہ حبشی تھا بیچارہ، عجم کا تھا، سردار تھا، لیکن عرب تو اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتے، آج بھی ان کی یہ حالت ہے، تو بڑا بدتمیز ہے، تو ذلیل ہے، تو جنگلی ہے، تو کنجر آدمی، اس طریقے کے الفاظ کتابوں میں ہیں، آپ کو شاید میرے عجیب سا لگے، یہ الفاظ کتابوں کے اندر ہیں۔ تو اس پر وہ بھی بگڑ گیا کیونکہ سردار آدمی تھا، سردار لوگوں کو ایسی باتیں تو ویسی برداشت نہیں ہوتی بڑے لوگوں کو۔ اس نے کہا خدا کی قسم میرا تم سے معاہدہ تو ہے، لیکن میرا تم سے اس بات کے اوپر معاہدہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کوئی آئے اور میں ان کو تمہارے ساتھ مل کر کے روکوں، اس ارادے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اور اگر تم باز نہ آئے تو میرے جتنے حبشی لوگ ہیں میں ان سب کو لے کر کے تم سے الگ ہو جاؤں گا، اور اگر تم پر کوئی حالات ہے تو پھر ہماری طرف سے کسی بھی طرح کی تعاون کی تم امید اور توقع مت رکھنا۔ اس پر یہ لوگ ٹھنڈے ہو گئے کہ اگر یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلے گئے تو ہم ویسے ہی آتے رہ جائیں گے، تو بیٹھیے آپ ناراض مت ہوئیے۔ پھر آپ جناب پر آ گئے، پہلے اس کو جنگلی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مکرز گیا، مکرز بڑا بدتمیز آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آتے ہوئے دیکھ کر صحابہ سے فرمایا بڑا غلیظ آدمی آ رہا ہے، بڑا خبیث آدمی آ رہا ہے، اس سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ آ گیا اور اس نے بات چیت شروع کر دی اللہ کے رسول سے۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ سہیل ابن عمرو ایک شخص ہے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آئے اور اس نے مکرز کو واپس بھیج دیا اور یہ خود بیٹھ کر کے بات کرنے لگے۔ سہیل ابن عمرو بعد میں مسلمان ہوئے اور ان سے بات چیت ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ان سے بات کی تھی نا، اس صلح پر بات چیت شروع ہو گئی، تیاریاں شروع ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سہیل سے کہ بھائی وہ اس طریقے کچھ شرائط ہیں، وہ ساری باتیں جو بدیل سے اور عروہ سے ہوئی تھیں وہ ساری باتیں ان سے بھی کہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے صلح نامہ لکھ لیجیے، ہم کن باتوں پر صلح کرتے ہیں۔ جو صلح لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کاغذ قلم دیا، وہ لکھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کا قدیم دستور تھا، پرانا دستور یہ تھا کہ جب بھی لکھتے تھے تو شروع میں لکھتے تھے بسمک اللہم، بسمک اللہم، بسمک اللہم، اس طرح لکھتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل کہنے لگے کہ ہم الرحمن اور الرحیم کو نہیں جانتے، آپ ویسے لکھیں جیسے کہ ہم لکھتے ہوئے آ رہے تھے، بسمک اللہم ایسے لکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی ان کی خواہش کے مطابق ویسے ہی لکھ دو، بسمک اللہم۔ پھر اس کے بعد یہ لائن شروع ہونی تھی کہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جن شرائط پر یہ صلح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ عربی کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے یہ وہ معاہدہ ہے جن شرائط پر صلح کی محمد رسول اللہ نے، محمد اللہ کے رسول نے۔ تو جب حضرت علی نے یہ لکھا محمد اللہ کے رسول نے، محمد رسول اللہ نے، تو سہیل کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ تو نہیں لکھا جائے گا، ہم آپ کو رسول مانتے تو آپ سے لڑتے، آپ سے جنگیں کرتے، آپ سے صلح کرتے، ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اگر مانیں گے تو ہم یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، تو لہٰذا جب ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں تو اس کاغذ پر محمد رسول اللہ لکھا نہیں جائے گا، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ کی طرح جانتے ہیں، اسی نام سے ہم جانتے ہیں، اسی نام سے معاہدہ ہوگا، محمد رسول اللہ مٹائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے علی لکھ اس کو مٹا دو، محمد رسول اللہ مٹا دو اور اس کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی بڑی حقیقت کو میں کیسے مٹا دوں، میرے سے تو نہیں ہوگا، مجھ سے تو نہیں ہوگا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ آگے لاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ. کاغذ یا جو بھی چمڑے کا وغیرہ جو بھی تھا وہ، کیونکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اس زمانے میں کاغذ کی ایجاد ہوئی نہیں تھی تب تک. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ لکھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے مبارک سے خود اس کو مٹایا اور آپ نے فرمایا اب یہاں پر لکھو محمد ابن عبداللہ. تو پھر وہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا. لیکن اس بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں سمجھنے کی غیرت آ گئی. سورہ فتح جو آیت، یہ جو پوری کی پوری صورت اس موقع پر نازل ہوئی ہے، اس کی سب سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا محمد رسول اللہ. قرآن کے اندر ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے محمد رسول اللہ. اس کاغذ پر مٹایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے لیے لکھ دیا اب تم قیامت تک اس کی تلاوت کرو محمد رسول اللہ، یہ پڑھا جاتا رہے گا. وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. اس سے آگے کیا شرائط طے ہوئے اور کن باتوں پر صلح ہوئی وہ انشاءاللہ کل ان کو جو ہے بتایا جائے گا. اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.